بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی سے متعلق مختلف اہم احکام اور مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج بھی مختلف مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں جو قربانی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، کیا اولاد کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر اولاد خود صاحب نصاب ہو تو قربانی کرنا خود ان کے اوپر واجب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو والد پر ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر والد نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا کوئی صاحب ہیں، کوئی آدمی ہے، اس کے 5 بچے رہے ہیں، اور 5 کے 5 بچے جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، اور ہر ایک کے اوپر شرعی طور پر قربانی واجب ہے، تو اب باپ کے ذمے قربانی نہیں ہے، ہر ایک کے ذمے اپنی قربانی واجب ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، گھر میں جتنے بھی افراد رہ رہے ہیں وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو ان سب کی نمازیں ابا کے ذمے نہیں ہیں، اور نہ ابا بچوں کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہر شخص کی طرف سے قربانی خود اس کے اوپر واجب ہے، وہ ادا کرے گا تو قربانی ادا ہوگی۔ اور اگر باپ اپنی اولاد کی طرف سے خوشی سے کر دے قربانی، بالغ اولاد کی طرف سے ان کو بتا دے، تو بھی قربانی ان کی درست ہو جائے گی۔ تو قربانی ان کے باپ کے اوپر واجب نہیں ہے اولاد کی قربانی، لیکن اگر باپ خوشی سے کر دے اپنی اولاد کی طرف سے تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ اپنی طرف سے ایک تو واجب قربانی کرتے ہیں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید وسعت دی ہے تو پھر وہ اپنے مرحومین کی طرف سے نفلی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ نفلی قربانی کرنا ان مرحومین کی طرف سے ان کی اولاد کے لیے یا گھر والوں کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جو آدمی جس کا انتقال ہو چکا اس کی قربانی نہیں ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر نفلی قربانی کوئی ان کی طرف سے کرتا ہے اور ان کو ثواب پہنچاتا ہے تو سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اب یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ دیکھیے، ایک آدمی نے پہلے اپنی نفلی قربانی کی، نفلی قربانی جو واجب تھی، پہلے اپنی واجب قربانی کی، واجب قربانی کرنے کے بعد ایک اور وہ قربانی کر رہا ہے یا ایک کوئی کہیں پر حصہ لے رہا ہے، تو وہ قربانی ایک ہوگی، ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، البتہ ثواب میں وہ بہت سارے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قربانی اپنی طرف سے فرمائی اور ایک قربانی جو ہے وہ پوری امت کی طرف سے فرمائی۔ تو قربانی اپنی طرف سے کی، البتہ اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، اس اجر اور ثواب میں پوری امت کو شریک کیا۔ اسی طریقے سے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ اگر آدمی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے یا دیگر مرحومین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، اس کے بزرگ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی، 1 کر لے، 2 کر لے، 3 کر لے، جتنے بھی کرنی ہے قربانی کر لے، اور اس کا ثواب جو ہے تمام مرحومین کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ پوری تمام مرحومین کے علاوہ پوری امت مسلمہ کو بھی اگر اس کا ثواب پہنچا دے گا تو انشاءاللہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ثواب اس کا عطا فرمائیں گے، اور اس طرح کی نیت کرنے سے امت مسلمہ کو ثواب اس کا ملے گا، اس کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہاں پر ایک اور سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر لی یا اپنے اعزاء اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے قربانی کر لی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر ہم نے کوئی نفلی قربانی کر لی، اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اور فون پر بھی پوچھتے ہیں تو کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس کا گوشت ہر آدمی کھا سکتا ہے، پورا گوشت بھی آپ رکھ سکتے ہیں، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا ہے، وہ قربانی کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں، شریعت نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔